پڑھیں قائد پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیرا، یعنی کہ کثرت میں شمار ہو، اتنا ذکر ہو کہ باقی اور کسی شے کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اور اس کی تسبیح کرو بکرۃ واسیلا، اس کی تسبیح کرو. کیا کرو؟ ختم خاجان صبح والا شام والا وظیفہ. مطلب ماننا جتنا خواجہ معصوم نے صبح پڑھو ختم ہے والا 100 تسبیح 500 دانا ہے پڑھو. شام نو صلی اللہ علیہ وسلم صبح تو پڑھی شام نو ختم خاجان کلے بیٹھے ہو 3 باری پڑھ لو. قرآن پاک سے ہی حکم ہے، جو قرآن میں آئے وہ حکم ہے، فرض ہے. اگر آپ اپنے طریقے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ فرض آج بڑھا گیا تھا. بکرۃ واسیلا. اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی شام بھی. تو ہمیں تسبیحات میں لی نہیں ہوئی، پڑھ لو نا. ویلے بیٹھے کی کرنا ہے، ویلے بیٹھے کی کرنا ہے. خواجہ حضور نے معیار طے جو کر دیتا 100 دیتے ہیں بس کرو نا. صبح بھی کرو شام بھی کرو. رزق دی تک صبح والا وظیفہ صبح بھی کرو شام بھی. جیڑے 500 دانے میں 15 دانے پڑھ لو پھر تنگی نہ جانتے گل ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور وہ ہے جو تم اب یہ یصلی لفظ تو ہے کہ اس کا ترجمہ اگر ہم صحیح کر دیں تو یہ بہت الگ بات ہے. وہ ہے جو تم پہ رحمتیں نازل کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے. آگے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یہ تو عام جو تسبیح کرنے والے ہیں بے دھیانی سے دکان پر بیٹھے ہیں تسبیح بھی ہو رہی ہے ان کو تو رحمتیں نازل کرتا ہے. لیکن جو پوری توجہ دے کے کرتے ہیں ان کے لیے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور جو مومنین ہیں ان پر مزید اس کے علاوہ بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان کے لیے تو رحیم ہے ہی. آگے چلو. تحیتهم یوم یلقونه سلام. اور یہ ذاکرین جس دن جائیں گے اپنے رب کے سامنے، سوا نیزے والا سورج بالکل سچ، تانبے کی زمین بالکل سچ، باقی سارے معاملے ٹخنوں تک پسینے سے لے کے ناک کی نتنوں تک پسینہ بالکل ٹھیک. لیکن ان ذاکرین سے اللہ اس دن کلام فرمائے گا نا تو ملاقات ہی سلام کے ساتھ کرے. سبحان اللہ. وہ ملاقات ہی سلام کے ساتھ کرے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور مانگنا نہیں پڑے گا. اعد لہم ان کے لیے، اعد لہم الف عین ان کے لیے پہلے سے تیار اللہ نے اجر کریم رکھا ہوگا. ان کے لیے پہلے سے تیار اجر کریم رکھا ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک. اب یہ مضمون مکمل ہو گیا. لیکن ذاکرین کی بات، اب ذاکرین کے بعد میلاد والوں کی بات شروع ہوگی. ذکر میلاد میں کرتے ہیں نا ہم لوگ. یار سوچو تو صحیح، قرآن سیدھا پڑھا جا رہا ہے. میں نے نہیں ان سے کہا یہ قرآن وہی پڑھا جا رہا ہے جو آپ کے گھر میں رکھا ہے. میری ان سے کوئی بات نہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اب قرآن کب پڑھا جاتا ہے اور ذکر کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم میلاد رکھتے ہیں. ہم خواجہ معصوم قبلہ عالم کے طریقے پہ کھڑے ہو کے جب میلاد رکھتے ہیں تو پھر میلاد ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے.
اب یہ ذاکرین کی بات ہو گئی. اب اگلی بات، یہ تو ظاہر کی بات ہو گئی قیامت تک کے لیے، آج سے لے کے قیامت تک کے لیے بات ہو گئی. اگلی بات ہو گئی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی خاص نبی رحمت محمد خاتم النبیین محمد رسول اللہ. یہ ایھن کہتے ہیں دا نبی، دا پروفیٹ. صرف یا نبی ہو تو کوئی بھی نبی ہو سکتا تھا. یا ایھا النبی، اے وہ نبی جس سے میں مخاطب ہوں اس قرآن میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹھے کوئی چیز رکھی، آپ بیٹھے دیوار کی طرف چل رہا. سلیم بھائی، کیمان بھائی کو جگہ دے دیں. سلیم، کیمان بھائی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کے؟ شاہدن. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، یا فلانے بندہ کورٹ میں شہادت دینے جا رہا ہے. گواہ کو کہتے ہیں میرے خیال شاہد. Am I right or wrong؟ گواہ کو، وٹنس کو، وٹنس کو. ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، جا کے دیکھو. قرآن کی دوسری آیت لاؤ، دوسری آیت لاتا ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، پڑھنا ومبشرا، نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، پڑھنا واصبر مع وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جی جی صبح شام ہلکا ذکر کرتے ہو. محبوب اپنی جان کو پابند فرما لیجیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو صبح اور شام ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے. یار آج یہ ریکارڈ کر لو، اور یہ تو عالم دین ہے، یہ ہو سکتا ہے میری جیوے جیوے کرے میرے پیر بھائی ہیں. کسی غیر مسلک غیر مقلد سے جا کے پوچھنا میں قرآن کی تشریح قرآن سے کرنا، وہ عالم ہمیں ڈھونڈ کے دو. بس کیوں کریے، قیمتی ہو کے مفت کا ہو جائے، نہیں فقیری ہے. یعنی اللہ نے پہلے حکم دے رکھا ہے حضور کو کہ اپنی جان کو پابند فرما لیجیے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں. تو یہاں اللہ فوراً مخاطب ہو رہا ہے ذاکرین کی بات ختم کرتے ہی. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، اے خاص نبی محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہی شاہد ہے. ایک لفظ شاہد، ایک لفظ شاہد. شاہد حضور کس پہ؟ اپنی امت پہ ہے کم از کم. بلکہ سورہ مزمل میں حضور کا شاہد ہونا پچھلی امتوں پہ بھی آیا ہے. کیا ہے سورہ مزمل میں؟ ہم پچھلے نبیوں کو ان کی امتوں پہ شاہد لائیں گے اور آپ کو ان پہ شاہد لائیں گے. پچھلے انبیاء اپنی امتوں کی گواہی دیں گے انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح کیا. اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی گواہی دیں گے کہ یہ سارے صحیح کہہ رہے ہیں. نبی بھی اتھینٹک ہوں گے حضور کی گواہی سے. یہ سورہ مزمل میں لمبا ہو جائے گا نا بیان، میں عرض کر رہا ہوں کہ مختصر صرف ترجمے کے حد تک رہوں. تو آگے یا ایھا الذین آمنوا. اب جو شاہد ہے، شاہد کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں. جو گواہ ہے اس کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں. کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، یہ پانی کا گلاس میں نے اٹھایا رکھا ہے، آپ شاہد ہیں. 4 شرطیں آپ پہ پائی جا رہی ہیں، آپ یہاں موجود بھی ہیں، گلاس کی اور میری سمجھ بھی رکھتے ہیں، گلاس میں مجھ میں فرق بھی جانتے ہیں. پھر یہ میرا اٹھانا جائز ہے یا ناجائز ہے اس بات کو بھی جانتے ہیں. اور پھر سچے اور امین بھی ہیں. اے محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے.
تو یار آپ کو چلتے پھرتے لگتا نہیں آپ حضور پاک دیکھ رہے ہیں آپ کو چلتے پھرتے کیوں نہیں لگتا؟ آپ کو بات کرتے کیوں نہیں لگتا یار کوئی نہ ویکھدا ہوئے میرا نبی تے ویکھدا نا اللہ دے حکم نال اللہ دی عطا نال اپنی مرضی نال نہیں. یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ حضور کی جو بھی کمالات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں, آپ کے ذاتی نہیں. بے شک حق. یہ عقیدہ رکھیں, جو کچھ بھی ہے کمالات سارے حضور کے پاس ہیں مگر اللہ کی عطا سے. ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے, دیکھو ان پہ نظر کرو کیا بات ہے, اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں. شاہد ہو مبشر ہو. اچھا تو خالی شہادت ہی دیں گے؟ نہیں, آپ بشارت بھی دیجیے گا جیسے آپ چاہیں, جیسے آپ چاہیں. کسی بندی کی شکل میں, کسی دوست کی شکل میں, کسی بورڈ کی شکل میں, کسی ٹرک کے پیچھے لکھے ہوئے جملے کی شکل میں. میری بچپن میں عادت تھی میں اخبارات کے ٹکڑے چنا کرتا تھا. اللہ کی قسم ایک زمانہ وہ آیا کہ جو اخبار کا ٹکڑا مجھے نیچے ملتا اس پہ آیت لکھی ہوتی, وہی آیت مجھے ضرورت ہوتی اس میں. فرمایا گیا کہ جب کلام الہی کی زمین پہ پڑا ہوتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے کہ اللہ کا ایک ولی آتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے. آپ اگر یہ عادت اپنے اندر پیدا کریں تو سمجھیں کہ آپ اور یہ اللہ میں ویسے شامل ہو جائیں گے. تو آیات اٹھا لیا کرتا تھا ادھر سے, خالی نہیں مبشر بھی ہو, کسی نہ کسی بہانے سے ان کو بشارت بھی دو. وَنَذِيرًا, پھر یہ ہے کہ انسان کمی کوتاہی میں ہے تو آپ کو ہم نے ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھی ہے. میرا حلوئی نہیں, گونے چوڑ وچ مکس نہیں. ہاں وچ ممکن بھی ہے کہ انہوں نے نظیر بھی نے جے تسی یہ دے باوجود بھی ذکر دی نعمت پا کے بھی میلاد دی محفل بہ کے بھی جے کوئی گل رہندی ہے تے پھر نظیرہ وہ پھر ڈر بھی سنان دے کوئی نہ کوئی, پر وہ ڈر بھی انشاءاللہ جڑا حضور سنان گے وہ دے بدلے ہدایت ہی آئے گی انشاءاللہ. نظیرہ وداعین للہ. اچھا اس میں ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا اللہ نے, بلانے والے اللہ کی طرف لیکن بے اذن ہی, اس کے ہی حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. یہاں یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے, جب اذن ہوا کہ اب بلانا شروع کرو تو بلانا شروع کر دیا, ورنہ وہ تو جب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں الگ الگ تھے. اس بات کا بیان پچھلے محفل میں ہو چکا. تو بیز نہیں وہ سراجم منیرہ, ایسا چراغ ہے جو روشن ہے, مطلب اس کی لو نہیں روشن, سارا روشن ہے. ہر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, ایک حضور کا ایسا چراغ ہے جس کے نیچے مزید روشنی ہے. کون سا چراغ ہے جس کے نیچے اندھیرا نہ ہو؟ سراجم منیرہ, چمکتا ہوا چراغ ہے. آگے چلیں بأن لهم من وبشر المؤمنین. بأن لهم ہاں فبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. تو محبوب جب ہم نے آپ کو اتنا بنا کے بھیجا ہے نا, تو یہ جو میلادیں سے جا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں, تو آپ ان کو بشارت بھی دے دیں کہ اللہ جو ہے وہ فضل کبیر کرنے والا ہے. سبحان اللہ.